اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فیصلہ دیا، فیصلہ کرنے والی چیز دی، یعنی توریت دی، وَضِيَاءً، اور ان کو اجالا دیا، نور دیا، اور پرہیزگاروں کو نصیحت دی۔ تو اب اس سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، اور نور سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات بھی ہو سکتے ہیں، اور ذکرن سے مراد نصیحت، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی معیت ان کو حاصل تھی، صحبت ان کو حاصل تھی، ان کو یہ چیزیں حاصل تھی۔ اور فرقان سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرقان سے مراد فرق کرنے والی ہے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام کو غزوہ بدر کے دن فرقان عطا کیا گیا کہ کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کے سر زمین پہ پڑے ہوئے تھے، تو اسی طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرقان جو ہے اس وقت عطا فرمائی کہ جب دریا نیل کو آپ نے کراس کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا نیل میں غرق ہو گیا، وہ فرقان ہے۔ اور دیان سے مراد آپ کے معجزات ہیں جو آپ کو دیے گئے، اور ذکر سے مراد نصیحت، نصیحت سے مراد خود تورات ہے۔ تو یہ بھی اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، اور جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ تورات نصیحت ہے کہ جو اپنے رب پر بغیر دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں، اور جو قیامت سے ڈرتے ہیں کہ قیامت آنی ہے اور ہمیں تمام اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو قیامت سے ڈرنے کی علامت کیا ہے؟ قیامت سے ڈرنے کی علامت میرے بھائیوں یہی ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑ دے، کسی کا حق نہ مارے، تو وہی آدمی ہوتا ہے جو قیامت سے ڈرتا ہے، اور وہی آدمی ہوتا ہے جو اپنے رب پہ بغیر دیکھے ایمان رکھتا ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، نا انصافیہ کرتے ہیں، تو نہ وہ اپنے رب کو مانتے ہیں اور نہ ہی وہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے ہمارے ساتھ کتنی زیادتی ہوتی ہے، یہاں پر کتنے معاملات ہوتے ہیں۔ الیکشن کا رزلٹ ابھی کچھ تھا اور تھوڑی دیر بعد میں کچھ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ قرآن ہدایت تو انہی لوگوں کے لیے جو قیامت سے ڈرتے ہیں، اور جو قیامت سے نہیں ڈرتے تو ان کا معاملہ الگ ہے۔ فرمایا کہ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن جو ہے یہ برکت والا ذکر ہے جو ہم نے اتارا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ تو بے شک قرآن بہت برکت والا ہے، اتنا برکت والا کہ اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اس میں غیب کی باتیں موجود ہے، اس میں فصاحت و بلاغت موجود ہے، اس میں ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ یہ وہ قرآن ہے، ایسی برکت ہے اس کی کہ کافروں کو کفر سے نکال کے ایمان کی طرف لے آتا ہے، اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے، گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کے آ جاتا ہے۔ یہ اس کی برکت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، لیکن اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتا کیا تم اس کے منکر ہو؟ پھر یعنی اگر تم اس کو مانتے ہو تو پھر کیوں نہیں نافذ کرتے اس قرآن کو؟ اب پاکستان کی اسمبلی کے اندر سوائے چند سیٹیں اقلیت کی ہیں نا، باقی تو وہاں پر صدر بھی مسلمان ہوتا ہے، وزیر اعظم بھی مسلمان ہوتا ہے، اسپیکر بھی مسلمان ہوتا ہے، ڈپٹی اسپیکر بھی مسلمان ہوتا ہے، اسمبلی میں جتنے بیٹھے ہیں وہ بھی مسلمان ہی اکثر، تو پھر کیوں نہیں لے کے آتے اس قرآن کے نظام کو؟ تو عملی طور پہ تو تم یہی بتا رہے ہو کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ افانتم لہ منکرون، جب یہ برکت والا ہے جس کو تم مانتے ہو، تم لوگوں کو دکھاتے ہو کہ ہم قرآن کو چومتے ہیں، اپنے پروگرام کرتے ہو تو پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہو، تو پھر عملی طور پہ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کیوں نہیں اس نظام کو لے کر آتے ہو؟ تو عزیزان محترم، یہ قرآن تعزیانہ ان لوگوں کے لیے،
جو اللہ کے کلام کو صرف زبانی طور پہ مانتے ہیں اور دل سے اس کا اقرار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کو ماننے کی، صحیح معنوں میں ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اس نظام کو پاکستان میں نافذ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔